دماغ میں برائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، آنکھوں میں برائی کی لذت پیدا ہو جائے، زبان میں برائی کی لذت پیدا ہو جائے، اتنا خطرناک گانا بجانا، یہ تو اس سے بھی کئی درجے زیادہ مہلک جرم ہے۔ وہ اس دور کا گانا بجانا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، آگے انشاءاللہ حدیثیں بھی آئے گی، میں یہاں درمیان میں ایک حدیث سنا دوں۔ گھنٹی کیا جذبہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے، الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ گھنٹی یہ ابلیس کی بانسری ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اب گھنٹی اس سے تو کئی دفعہ سر بوجھل ہی ہو جاتا ہے، کوئی لذت پیدا نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ اس میں میوزک ہے، اس میں وہ گانے بجانے والا کچھ انداز موجود ہے، اس لیے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ جب ایک گھنٹی جس میں وہ نفسیات کو بھڑکانے والے، جذبات کو خراب کرنے والے اجزاء برائے نام ہے، بلکہ تقریباً ہے ہی نہیں، وہ شیطان کی بانسری ہے، تو یہ جدید آلات اور ان کا بجنے والا میوزک یہ شیطان کی بانسری نہیں، بلکہ بانسری کا بھی کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا وہ قافلہ مسافروں کا جن کے ساتھ کتا ہو اور گھنٹی ہو، ان کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔ اب قافلہ جا رہا ہوتا ہے مسافروں کا، جناب وی سی آر سامنے لگا ہوا ہے بس میں، اور کانوں میں گندی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہاں رحمت کے فرشتے ساتھ ہوں گے؟ جب گھنٹی ساتھ ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جب گانا بجانا کانوں میں گونج رہا ہو، آنکھوں کے سامنے ننگی گندی نجس پلیت تصویریں وہ حرکت کرتی دکھائی دے رہی ہوں، بتائیے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ اور حالانکہ سفر ایک خطرناک مرحلہ ہے زندگی کا، لیکن لوگ اس مرحلے میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سرگودا کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ٹویوٹا کے ڈرائیور نے کیس لگا دی، میرے ساتھ مولانا احسان الحق شہباز حافظہ اللہ وہ بھی موجود تھے۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ یہ ٹیپ بند کرو، کہتا ہے میں نہیں کرتا۔ پچھلی سیٹوں میں ایک گھرانہ بیٹھا ہوا تھا، عمر رسیدہ ایک بزرگ ان کے ساتھ تھے، کچھ معزز خواتین تھیں، ہم نے ان کی حمایت لیتے ہوئے کہا کہ استاد جی جانے دو، پیچھے باحیا گھرانہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا ہی حیا کرو، عورتیں بیٹھی ہیں، مرد ان کے سربراہ یہ کنبا سفر کر رہا ہے، ماں باپ ہیں، ان کی بچیاں اور بچے ہیں، ایسے گھرانے کی موجودگی میں اتنا فحش گانا قطعاً زیب نہیں دیتا، بند کر دو۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور جواب دیتا، وہ گرانے کی عورتیں کہتی ہیں چھوڑو ان مولویوں کو، چلاؤ ٹیپ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غیرت نکل گئی۔ بھائی اور اس کی جوان بہن یہ اکٹھے جب سکرین پہ برائیاں دیکھیں گے اور کانوں میں گندی آوازیں سنیں گے، بتائیے اس گھر میں شرم و حیا والی بات رہ جائے گی؟ اس لیے میں تو حلفاً کہا کرتا ہوں کہ کعبے کے رب کی قسم، جس گھر میں ٹی وی وی سی آر اور یہ گانے بجانے کے آلات موجود ہیں اور کنبا اکٹھا ہو کے یہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، کعبے کے رب کی قسم اس گھر میں شرم و حیا نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ وہ سارا گھرانہ بدکاروں کا گرانہ ہوا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے میری بات، کوئی چاہے مجھ پہ اس عنوان پہ مناظرہ کر لے۔ جب باپ اور اس کی جوان بیٹیاں، ماں اور اس کے جوان بیٹے، بھائی اور اس کی جوان بہنیں اکٹھی بیٹھ کے سب کچھ دیکھیں گی اور سنیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے وہ ایک گاؤں کا واقعہ یاد آ گیا، اللہ اکبر، یہ گجرانوالہ کے نواحی گاؤں کی بات ہے کہ ایک گھرانہ اسی طرح ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی سکرین پہ آتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، بوسو کنار کرتے ہیں، وہ باپ خود بات سناتا ہے، کہتے ہیں میری 3-4 سال کی
چھوٹی سی معصوم بچی مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے ابو یہ دونوں کتنے بغیرت ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باپ کہتا ہے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا جی چاہے زمین پھٹ جائے میں دفن کر دیا جاؤں. اور میں نے کہا بیٹی یہ بغیرت نہیں، تیرا باپ بغیرت ہے جو تجھے دکھا رہا ہے. حقیقت ہے یہ حالات ہیں یہ. لیکن آج بے حس ماں باپ، بے حس کنبے قبیلے اکٹھے بیٹھ کے یہ سارا کچھ دیکھتے سنتے ہیں، مزے لیتے. نہ کوئی واز کرنے والا، نہ کوئی بات آنے والا، نہ کوئی اثر ڈالنے والا، نہ کوئی اثر قبول کرنے والا. تو تیسرا مقام قرآن مجید کا، یہ سورہ نجم کی آخری آیتیں ہیں. وہ آیتیں آپ جانتے ہیں کہ سورہ نجم کی آخری آیت پہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے. سجدہ تلاوت یہ وہ آخری آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سورہ نجم کی کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس مجلس میں مسلمان بھی موجود تھے، مشرکین بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم کی یہ چھوٹی چھوٹی دل کو ہلا دینے والی آیتیں پڑھی، آذفۃ الآذفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون. جب یہ آیتیں آپ پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے، اس قدر اثر ہوا ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کا. جب آپ سجدے میں گرے، صحابہ بھی تو سجدے میں گرنا ہی تھا، وہ مشرک اور مشرکوں کے بڑے بڑے سردار وہ بھی سجدے میں گر پڑے. صحیح بخاری میں لکھا ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے آفامن ھذا الحدیث تعجبون. اللہ قیامت کی جھلکیاں دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں آذفۃ الآذفہ قریب آ گئی، قریب آنے والی یعنی قیامت. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ جس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہے. آفامن ھذا الحدیث تعجبون. اور اللہ کے بندو ان باتوں پہ تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون آگے سے ہنستے ہو، ولا تبکون تمہیں رونا نہیں آتا، وانتم صامدون اور تم گانے بجانے میں مصروف رہتے. یہ تیسرا مقام قرآن مجید کا، وانتم صامدون. اٹھائیے عربی لغت کی کتابیں، صامدون کا معنی دیکھیے، گانا بجانا. وانتم صامدون اور تم گانے بجانے میں مصروف رہتے. ورنہ جسے آخرت کا فکر ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے قیامت کے یہ ہولناک مناظر ہوں، اسے گانا بجانا کبھی نہیں سوچتا. یہ باتیں قیامت کے ہولناک تذکرے، ان کو تم پڑھتے ہو، سنتے ہو، تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو اور گانے سنتے رہتے. اللہ نے ہلا کے رکھ دیا ہے. آدمی میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہو تو حقیقت ہے یہ آیت سننے کے بعد وہ گانے نہیں سن سکتا. وانتم صامدون میں تم گانے بجانے میں مصروف رہتے. یہ قرآن مجید کے 3 مقامات ہیں. پہلا مقام سورہ بنی اسرائیل کا جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے. دوسرا مقام سورہ لقمان کا جو 21ویں پارے میں ہے. تیسرا مقام سورہ نجم کا. اللہ نے کتنے کھلے الفاظ میں گانے بجانے کی مذمت کی ہے. اب ذرا احادیث بھی سن لیجئے. صحیح بخاری میں تعلیقاً حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھ لے گی. اس سے ثابت ہوا حرام ہے تو حلال سمجھے گی نا. یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف. آپ نے 4 چیزوں کے نام لیے. فرمایا ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو زنا کو، گانے بجانے کو، ریشم کو اور شراب کو حلال سمجھ لے گی.
اس ترتیب سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گانا بجانا